وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ بزرگ حضرات ادھر سامنے تشریف لے آئیں آپ لوگ۔ 15 سے 20 منٹ تقریباً انشاءاللہ بات ہوگی، زیادہ وقت نہیں آپ کا لیا جائے گا۔ ادھر سامنے تشریف لے آئیں، سامنے آ جائیں، آپ لوگ بھی ادھر سامنے آ جائیں، سامنے ماشاءاللہ آگے آ جائیں، بھائی آپ بھی ادھر آ جائیں۔ بہت شکریہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، بزرگی و برتری، تسبیح و تقدیسات، توزیع و توقیر، شان و شوکت اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حساب درود و سلام۔ ایکو تھوڑی صحیح کر دو، ایکو تھوڑا نبی مکرم، نبی محترم، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین النظام، اولیاء کرام، علماء دین، بزرگان دین، ائمہ دین رحمت اللہ علیہم کے لیے ہے۔ محترم عزیز بھائیو اور دوستو، جو موضوع مجھے حکم فرمایا گیا ہے وہ ہے جی اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم، ہر شخص خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ غلطی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے بابا آدم علیہ السلام، ان سے بھی ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، جان بوجھ کر ہوئی۔ بعد میں انہوں نے کافی وقت اس دعا کو پڑھا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کافی وقت دعا کرتے رہے، اللہ پاک نے قبول فرما لیا اور معاف کر دیا۔ محترم، بندے سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن بہتر وہ ہے جو اللہ سے تائب رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ رحمان وہ بادشاہ، وہ بھی اس پر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، اس میرے بندے نے غلطی کی ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کوئی معاف کرنے والا ہے،
اس لیے مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر بندہ آزمائش کے اندر ہے۔ اگر کوئی صحت یاب ہے تب بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اگر کوئی بیمار ہے تب بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اگر کوئی امیر ہے، مالدار ہے تب بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اگر کوئی غربت کا مارا غریب ہے تب بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کو اللہ پاک نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تب بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اگر کسی کو بے اولاد رکھا ہے تب بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی بھی آزمائش سے خالی نہیں، کوئی بھی آدمی آزمائش سے خالی نہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ہی پریشانی کیوں آتی ہے، میرے اوپر ہی مصیبت کیوں آتی ہے، میرے اوپر ہی مشکل کیوں آتی ہے؟ اے اللہ، ایک میں ہی آپ کو ملا ہوں، اے اللہ ایک میرا ہی گھر آپ کو ملا ہے، یا اللہ ایک میں ہی ملا ہوں جس کو آپ نے بے اولاد رکھنا تھا، یا اللہ اتنا کوئی بیمار نہیں جتنا میں بیمار ہوں، اتنا کوئی مشکل میں نہیں جتنا میں مشکل کے اندر ہوں، اتنا کوئی تنگ نہیں ہے، یا اللہ جتنا میں تنگ ہوں، جتنا آپ نے مشکل میں مجھے ڈال کے رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی بھی بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے جس قصور کی وجہ سے مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، نہیں دیکھتا، اپنی طرف نہیں کوئی دیکھتا۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنا چتیر بھی تنکا نظر آتا ہے، دوسرے کا تنکا بھی چتیر نظر آتا ہے، دوسرے کے ہم عیب نکالتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ بتائیے جی، دنیا کے اندر سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی جواب دے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، سب سے مشکل کام۔ سب سے آسان کام کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تنقید کرنا، کسی دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا سب سے آسان کام ہے۔ شروع دور سے، شروع وقت سے دو شکلیں کبھی بھی بندے کو نہیں بھولتی، دو شکلیں بندے کو کبھی نہیں بھولتی، یعنی کہہ لو دو انسان کبھی کسی کی نہیں بھولتے۔ ایک وہ بندہ جو مشکل کے وقت کام آتا ہے، وہ بندے کو کبھی بھولتا نہیں ہے، اگر احسان مند ہے نہیں بھولتا۔ دوسرا وہ شخص بندے کو نہیں بھولتا جو مشکل کے وقت کام نہیں آتا، وہ بھی بندے کو نہیں بھولتا۔ کیوں جی؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے کہ میں تنگ تھا، میں بڑا پریشان تھا، میرے حالات ایسے تھے، یہ میرے حالات دیکھ کر کے مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، غریب کی طرف کوئی دیکھتا نہیں، قرض دار کی طرف کوئی دیکھتا نہیں، مقروض کی طرف کوئی دیکھتا نہیں، حالات کے ماڑے کی طرف کبھی کوئی دیکھتا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائیوں، دو شکلیں ایسی ہیں کہ انسان کو کبھی بھولتی نہیں ہیں، ایک جو مشکل وقت کام آتا ہے، ایک جو مشکل وقت ساتھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے، کبھی بھی بندے کو بھولتا نہیں ہے۔ لیکن اچھا کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ احسان دیا کرتا ہوں۔ اے بندے، تو کر کے تو دیکھ، تیری جیب خالی نہیں کروں گا، تجھے ایک کے بدلے میں رب تجھے 10 عطا فرماؤں گا۔ ہاں، وہ میں رحمان ہوں۔ تو محترم عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا ہے۔ 3 وجہ ہیں، 3 وجہ ہیں، یہ باتیں نوٹ کرتے جاؤ، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مشکل کام کون سا تھا؟ اپنی اصلاح کرنا۔ سب سے آسان کام کون سا ہے؟ تنقید کرنا۔ 2 انسان کبھی بھی بندے کو بھولتے نہیں ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو مشکل وقت کام آتا ہے اور مشکل وقت ساتھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ تیسری بات، آزمائش ہر بندے کی ہو رہی ہے،
آزمائش ہر بندے کی ہو رہی ہے، کسی حال میں بھی ہے، ہر بندے کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو آزما رہا ہے۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، تیسرا رکوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف کے ساتھ آزماتے ہیں، بندے کو ڈرا کے بھی آزماتے ہیں، اس کے دل میں خوف ڈال کے بھی آزماتے ہیں، اس کو ڈرا دھمکا کے بھی ہم اس کو ڈراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کو تو کام ہی ڈرانا ہے، قاریوں کا تو کام ہی ڈرانا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے ہمارے پیغمبر خالی بشیری بن کے آئے تھے کہ نذیر بھی بن کے آئے تھے؟ کیوں جی اکیلے بشیر بن کے آئے تھے؟ نہیں، نذیر بھی بن کے آئے تھے۔ بشارت دینے والے نہیں خالی آئے تھے، نذیرن ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ ہاں، مجھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے نہ ڈراتے، مجھے اور آپ کو قبر کے حالات نہ بتاتے، مجھے اور آپ کو بڑی عدالت کا نہ بتاتے، مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن جو میزان لگنا ہے اس کے اندر حساب کتاب کا معاملہ 51% نمبر لینے والا قیامت کے دن پاس ہوگا، پل صراط جو آگ کا پل ہے اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، اگر مجھے اور آپ کو یہ چیز نہ بتائی جاتی ہم کبھی نیکی کی طرف جاتے ہی نہ۔ ہمیں ڈرایا ہے، ہاں ہمیں ڈرایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو اگر بشیرن بنایا تو نذیرن بھی بنایا ہے، بشارت دینے والا بھی بنایا تو ڈرانے والا بھی بنایا ہے۔ خوشخبریاں بھی دی پیارے محبوب علیہ السلام نے، کیوں جی خوشخبریاں نہ دی؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کی فضیلت ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیا یہ خوشخبری نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ خوشخبری نہیں ہے؟ ہاں، پیارے محبوب کا تو یہ بھی فرمانا ہے جو دن کے اندر 12 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، میرے امتی نے 12 سنتیں پڑھی، 12 نوافل پڑھے، میں پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا۔ یہ وہ نوافل ہیں کہ میں محمد نے زندگی میں کبھی چھوڑے نہیں، کبھی قضا نہیں کیے، یہ 12 رکعتیں اس نے پڑھ کے چھوڑی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 12 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے جنت کے اندر اس کا ایک محل بنا دیا ہے۔ کیا پیغمبر نے خوشخبری نہیں دی ہے؟ ہاں، پیغمبر نے خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ڈرایا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، آقا فرماتے ہیں یہ جو قبر ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں، 2 منٹ کے لیے سوچیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، یا اس کے کان میں درد ہو، یا اس کے سر میں درد ہو، یا اس کے جسم کے اندر درد ہو، تو کیا وہ رات کو سوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس کو ایک ایک منٹ جو ہے وہ ایک ایک سال کے برابر لگتا ہے جب درد کے اندر ہوتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ بندہ بیمار ہو تو اس کو ایک ایک منٹ ایک ایک سال کے برابر لگتا ہے۔ اللہ کی قسم میں گنہگار تو یہ سوچتا ہوں خالی اللہ مجھے اور آپ کو اگر قبر کے اندر زندہ ہی کر دے، ہم باہر نہیں آ سکتے، ہم باہر اور نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، پیارے محبوب نے یہ بھی فرمایا ہے یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ دنیا کے سانپ جہنم کے سانپوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پیغمبر نے ڈرایا ہے تاکہ بندہ اپنی اصلاح کر لے، درست ہو جائے، اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے۔ ہاں، اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے گا اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، لیکن میرے بھائیوں کم جنت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حرام سے باز نہیں آتا، حرام سے باز نہیں آتا، نماز مسلسل چھوڑے رہتا ہے، جھوٹ زبان پہ جاری ہے،
ہاں گالی گلوچ بھی ہے، بدتمیزی بے ادبی گستاخی بھی ہے، خدمت کے اندر کمی بھی ہے، ہر چیز ہے میرے بھائیوں۔ گناہ چھوڑنے سے باز نہیں آتا تو کہتا ہے جنت الفردوس اللہ مجھے عطا کر دے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھر میں کسی مزدور کو کام پہ لگاتے ہو، وہ شام تک کام کرتا ہے، وہ شام تک کام نہیں کرتا، آپ اس کو دیہڑی دیتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ وہ شام تک کام نہیں کرتا، آپ اسے دیہڑی دیتے ہو؟ اور تو دنیا کا مالک ہے، اپنے مزدور کو تو شام کو دیہڑی نہیں دیتا، وہ تو رب رحمان ہے، مجھے اور آپ کو جنت آسانی سے دے دے گا۔ ہاں جنت کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا، جنت جانے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ میرے بھائیو، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کے گھر میں اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ ہاں مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں، توجہ فرمائی، بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے؟ گفتگو کی سمجھ آ رہی؟ مہمان کتنی طرح کے ہوتے ہیں جی؟ 3 طرح کے، بلند آواز سے ذرا بولیے گا۔ مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان ہوتا ہے ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے گھر میں ہی رہے، یہاں سے جائے نہ، ہمیں اس سے لگاؤ ہوتا ہے، ہاں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پوری سیوا کرتے ہیں، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، ہاں کوشش کرتے ہیں اس کو ہم سے تکلیف نہ ہو، نہ کھانے میں کمی ہو، نہ بستر میں کمی ہو، نہ خدمت میں کمی ہو، کسی چیز کی ہم اس کو کمی دینے کے لیے گوارا نہیں گزرتے۔ میرے بھائیو، ایک تو یہ مہمان ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے جائے نہ، دوسرا وہ مہمان ہے ہمارے گھر میں آ گیا، ہم کہتے ہیں جلدی یہاں سے چلتا بنے، جلدی یہاں سے چلتا بنے، تیسرا وہ مہمان ہے ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کبھی آئے نا۔ اور میرے بھائیوں، کون سا مہمان اچھا ہے؟ کون سا مہمان اچھا ہے جو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر سے جائے نا؟ وہ نمازی خوش نصیب ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ یہ کہتا ہے یہ میرا بندہ مہمان ہے، میں چاہتا ہوں میرے گھر سے جائے نا، ہاں میرے گھر سے جائے نا، اس سکون کے ساتھ رہے، میرے گھر میں رہے، ہاں اس کو میرے ذکر سے سکون ملتا ہے، ہاں نماز پڑھتا ہے اسے سکون ملتا ہے، ہاں ذکر کرتا ہے سکون ملتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے سکون ملتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے سکون ملتا ہے، بیان سنتا ہے سکون ملتا ہے، کوئی اچھی بات سنتا ہے سکون ملتا ہے، کوئی نیک عمل کر بیٹھتا ہے سکون ملتا ہے، کوئی بلائی کی بات کرتا ہے سکون ملتا ہے، ہاں اس کو بے چینی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، اس کا قرآن کی اس آیت پہ پکا ایمان ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یا اللہ اطمینان قلب تو اپنے ذکر میں رکھا ہے، میں ابھی چاہتا ہوں میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور سکون میں رہتا رہوں، ہاں تیرا ذکر کرتا رہوں سکون میں رہتا رہوں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی سکون میں رہیں؟ اچھا کوئی بندہ مجھے پوچھے گھڑی کسے کہتے ہیں، کہ جس نے گھڑی نہ دیکھی ہو، توجہ سے، گھڑی نہ دیکھی ہو، وہ کہتا ہے گھڑی کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو یہ گھڑی کی شکل دکھاتا ہوں کہ گھڑی اسے کہتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو ہم نے دیکھا نہیں، ایمان کی کوئی شکل ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ ایمان کی کوئی شکل ہے؟ ایمان کی کوئی شکل نہیں ہے، ایمان کی کوئی شکل نہیں ہے۔ ایمان کی شکل یہی ہے کہ بندے کو اچھی بات اچھی لگنے لگتی ہے، ہاں اچھی بات اچھی لگنے لگتی ہے، بری بات بری لگنے لگتی ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، سچ کو سچ جانتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ جانتا ہے، چغل خوری کو چغل خوری جانتا ہے، ہاں بے نماز کا انجام بھی جانتا ہے، برے کام کو برا جانتا ہے، اچھے کام کو اچھا جانتا ہے۔ یہ اس کے اندر ایمان کی علامت ہے۔ سمجھو کہ بندے کے اندر اللہ پاک نے ایمان رکھا ہے، ہاں بندے کے اندر اللہ پاک نے ایمان رکھا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے اپنے آپ کو ٹٹولنے کی۔
اپنے آپ کو ٹٹولنے کی۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ماشاءاللہ جنت ملے، ایک جنت ہے ایک جنت الفردوس ہے، پتہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جنت اور جنت الفردوس کے اندر فرق کیا ہے؟ ہاں، جنت جو عام جنت ہے، اللہ پاک عام جنتی کو جمعہ کے جمعہ اپنا دیدار کروایا کریں گے، تو جو جنت الفردوس ہے اس کے اندر جنت الفردوس والے اپنے مہمان کو روزانہ دیدار کروایا کریں گے۔ یہ عام جنت اور جنت الفردوس کا فرق ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، عام جنت اور جنت الفردوس میں فرق کہ اللہ عام جنتی کو جمعہ کے جمعہ اپنا دیدار کروائیں گے، لیکن جو جنت الفردوس کا حقدار ہے اسے روزانہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو روزانہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ یہ سوچئے، تھوڑا سا لمحہ فکریہ، یہ سوچئے میرا اور آپ کا ایمان اگر آپ کو اور مجھے گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا، کیا قبر سے اٹھا کے جنت میں لے جائے گا؟ کیا خیال ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان مجھے اور آپ کو گھر سے بستر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لے کے آ سکتا، تو کیا قبر سے اٹھا کے جنت میں لے جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو، اس کی فکر کرنی ہے۔ ہاں، بندہ کہتا ہے بڑے مشکل حالات ہیں، ہاں 50,000 کماتا ہوں پوری نہیں پڑتی، قرضے میں رہتا ہوں، ہاں میری دکان بھی بند ہے، میرا کاروبار بھی بند ہے، پتہ نہیں شاید کسی نے کالا کر دیا ہے، کسی نے پیلا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، ہاں میرے گھر کے حالات ہر وقت خراب رہتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ رونا روتا ہے لیکن وجہ نہیں جانتا، اور میں کبھی اپنی وجہ دور کرنے رب رحمان بادشاہ کے گھر میں آیا نہیں ہوں، تو میری پریشانی کیسے دور ہوگی؟ اللہ کے بندے یہ سمجھ لے، اگر تو رب کے گھر میں آتا نہیں، اپنے رب بادشاہ کی طرف تو آتا نہیں، میرے بھائیو اگر تو دن میں ایک کام کرتا ہے تیری پوری نہیں پڑتی، رب تجھے اتنے کام سونپ دے گا 24 گھنٹے کام کرتا رہے گا، تیری پریشانیاں ختم نہیں ہوگی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو اپنی گنہگار آنکھوں میں دیکھے ہیں دیہڑی میں 3 ڈیوٹیاں کرتے ہوئے، میں نے دیکھے ہیں۔ فیکٹری سے آتے ہیں، کوئی آگے اور کام لگا لیتے ہیں، رات کو کسی اور جگہ ویٹری کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے تو 3 کام کرتے دیکھا ہے۔ میرے بھائیو وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے سچے بادشاہ کو بادشاہ جانا نہیں، ہاں رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، رازق کے پاس نہیں آتے جو رزق تقسیم کرتا ہے۔ ہاں رزق کی تلاش میں جاتے ہیں لیکن رازق کے پاس نہیں آتے جو رزق دینے والا ہے، اسے نہیں ہم تلاش کرتے کہ ہمیں ملے گا کہاں سے، ہمیں ملے گا کہاں سے۔ اور میرے بھائیو فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے۔ ہاں جو بندہ صبح سو گیا وہ سویا نہیں، سمجھو اس کی قسمت سو گئی ہے، ہاں اس نے اپنے رزق کو برباد کر دیا ہے، اس نے اپنے رزق کو برباد کر دیا ہے خود ہی۔ تو میرے بھائیوں یہ جو ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اس کی کتنی وجوہات ہے جی؟ 3 وجوہات ہیں، انشاءاللہ بس 1-2 بات پھر بات ختم۔ 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ نہیں آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی مگر آپ کے جو ہاتھوں نے کمایا ہے وہی آپ کے آگے آتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو ہم کرتے ہیں وہی ہمارے آگے آتا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول اور دستور ہے، جیسی کرنی ویسی بننی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ مولی بیجی ہے کیا اگے گا؟ مولی۔ گاجر بیجی ہے کیا اگے گا؟ ہاں کوئی اور چیز بیجی ہے تو کیا اگے گا؟ سیب کی جگہ سیب ہی آئے گا، کیلے کی جگہ کیلا ہی آئے گا۔ ہاں میرے بھائیوں کام میں الٹ کروں سزا دوسرے کو ملے۔ مجھے آپ بتاؤ بخار اگر مجھے چڑھا ہے تو تکلیف اس کو ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اگر بخار مجھے چڑھا ہے تکلیف اس بھائی کو ہوگی؟
ہاں مجھے ہوگی، ہاں اگر درد مجھے ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہوگی؟ نہیں میرے بھائیوں نہیں ہوگی۔ ہاں جس کو بخار چڑھا تکلیف بھی اسے، جس کو درد بھی اسے، جس کے پیٹ میں درد اس کو ہی درد۔ ہاں جو بیمار وہی بیمار، دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ اور میرے بھائیوں پتہ کیا چلا؟ جو میں نے بیجا ہے وہی میں کاٹوں گا، جیسا کیا ہے ویسا ہی بھر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں اعلان فرما دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے انسان تجھ پہ مصیبت آتی نہیں بلکہ تیرا کیا ہی تیرے سامنے آتا ہے۔ ہاں جو تو کرتا ہے وہی تیرے آگے آتا ہے، جو تو بیجے گا وہی کاٹے گا، جو بیجے گا وہی کاٹے گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے ایک فرمان میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، وہ خود اتنی دیر تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس کی اولاد اس کے ساتھ ایسے سلوک نہیں کرے گی۔ ہاں جی توبہ کرنی چاہیے اللہ سے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم جو ماں باپ بن گئے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے، تو ہماری اولاد کیا صلہ دے گی؟ کیا خیال ہے جی؟ ہم کتنی خدمت کرتے تھے تو ہماری اولاد ہمیں کیا صلہ دے گی؟ آج ہم بن گئے نمازی، آج ہم بن گئے حاجی صاحب، آج ہم بن گئے متقی صاحب، آج ہم سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ نہ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنا گریباں جھانکیں، ہم نے بچپن میں جوانی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور اس کا صلہ ہمیں کیسے ملنے والا ہے۔ ہاں اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کوئی بھی مصیبت آپ کو نہیں پہنچتی بلکہ آپ کا کیا ہی آپ کے سامنے آتا ہے، بلکہ آپ کا کیا ہی آپ کے سامنے آتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ ہم جو کرتے ہیں وہی آگے آتا ہے۔ دوسری وجہ، مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت کیوں دیتا ہے، ہمیں پریشانی کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی اس لیے دیتا ہے، جو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف دے کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ سچا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں دنیا میں بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، دنیا میں بہت سارے بندے ایسے ہیں، وہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ چلتے پھرتے جنتی ہیں، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ہاں بڑے بندے ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں لیکن ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ چلتے پھرتے جنتی ہیں لیکن جانتا صرف رب العالمین ہے وہ شخص کون ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں پریشانی کیوں آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہے، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہے۔ تیسری وجہ، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اس آیت کا مفہوم ہم یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں داخل کرنا ہے، وہ ابھی عام جنت کو بھی حاصل کرنے تک پہنچا نہیں، عام جنت کو بھی حاصل کرنے تک پہنچا نہیں۔ اللہ نے اسے تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، اس وجہ سے وہ تکلیفیں برداشت کرے تو میں اس کو تکلیفیں دیں گے اپنی جنت الفردوس کا حقدار بنا دوں۔ اس وجہ سے دیتا ہے اللہ، یعنی چھوٹے انعام نہیں، اس کو بڑا انعام دینا چاہتا ہے تو بندہ ابھی چھوٹے انعام پہ بیٹھا ہے، بندہ کہتا ہے میں ابھی چھوٹے انعام کا حقدار ہوں،
پھر بھی مجھے مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، میں تو غلطی کرتا بھی نہیں، گناہ کرتا بھی نہیں، پھر بھی میرے اوپر پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ نا وہ وجہ اللہ جانتا ہے کہ اے بندے میں تجھے پریشانی اس لیے دیتا ہوں، میں تجھے عام جنتی نہیں رہنے دینا چاہتا، میں تو تجھے اپنی جنت الفردوس کا مہمان بنانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے زیادہ پریشانیاں دیتا ہوں کہ تیرا مرتبہ وہ تھا، تیرا مقام وہ تھا، تیرا رتبہ وہ تھا، تیری آن شان میں نے جنت الفردوس رکھی ہے، اس وجہ تیرے اوپر پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ تو جو شخص کہتا ہے میرے حالات نہیں سدھرتے، میرے حالات نہیں سدھرتے، نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آخری بات، یہ فیکٹریوں کے مالک انہوں نے سٹیمپ تو دیکھی ہے نا، کیا خیال ہے؟ بہت سارے جو آفس میں کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، انہوں نے سٹیمپ مہر تو دیکھی ہے نا۔ آپ مہر کو ایسے اپنے ہاتھ میں پکڑو تو الفاظ سیدھے لکھے ہوتے ہیں کہ الٹے؟ جی کیا خیال ہے؟ کیا لکھے ہوتے ہیں؟ کیسے الفاظ ہوتے ہیں؟ بلند آواز سے بولیے، شاباش، الٹے لکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ الٹے الفاظ سٹیمپ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، تو جب اس سٹیمپ کو زمین کے اوپر جھکا دیا جاتا ہے تو الفاظ کیا ہو جاتے ہیں؟ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، میرے تیرے حالات الٹے ہیں، کالا جادو ہے، پیلا جادو ہے، گھر کے حالات درست نہیں، پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے بندے اپنی اس جبین کو رب رحمان کے آگے جھکا دے، تیرے حالات خراب تھے، جھکانے کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے درست کر دیے ہیں۔ ہاں، اللہ نے تیرے سارے حالات درست کر دیے ہیں۔ کیوں؟ جب بندے نے اپنی عزت والی جگہ اس عزت والے رب کے آگے جھکا دیا ہے، اس کو بھی شرم آ جاتی ہے، یہ میرا بندہ میرے آگے جھکا ہے، اس کو خالی موڑتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ پاک نے ایسے تو نہیں صحابہ کو مقام دے دیا تھا۔ علامہ اقبال نے اس کی ترجمہ کی رحمہ اللہ تعالیٰ، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں جس کو، شہادت نہیں موت ان کی نظر میں، موت ان کی نظر میں موت نہیں ہوا کرتی، وہ تو اس لیے جان قربان کرتے ہیں کہ وہ شہادت کا مرتبہ پانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی ہم بھی اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں، اپنا سر جھکا کے رب کو پانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی بات کوئی بھی نہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے حالات درست فرما دے، جتنے بے نمازی ہیں اللہ سب کو نمازی بنا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما دے، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم اور استقامت فی الدین اللہ پاک عطا فرما دے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔